अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरशद का बाप रोज उसे मारता और भीख मांगने के लिए भेजता, जबकि अरशद बाप की नजरों से छुपकर स्कूल चला जाता। मास्टर साहब ने अरशद का ये शौक देखा तो उन्हें अपने घर ले गया। चंद दिन तक अरशद का बाप उसे ढूंढता रहा, फिर उसे गालियां देता कि काम चोर कहीं फरार हो गया है। अरशद ने दोबारा मुड़कर कभी अपने बाप की खबर न ली। एक रोज उसका बाप अपनी झुग्गी में बैठा पैसे गिन रहा था, जब बाहर बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। इर्द गिर्द के लोग गाड़ी के पास इकट्ठे हो गए। अरशद का बाप भी पैसे छोड़कर बाहर निकला तो आंखें फाड़े उस नौजवान को देखने लगा, क्योंकि वो तो उठ चल जाकर सड़क पर बैठ और भीख मांग कर मुझे पैसे ला कर दे, वरना मैं तेरी माँ को इतना मारूंगा कि वो दर्द से चिल्लाती रहेगी। अरशद रोने लगा और कहने लगा, मैंने नहीं जाना, मुझे किसी से भी भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। और फिर उसके बाप ने उसकी वालदा को मारना शुरू कर दिया। तो अरशद तड़पते हुए कहने लगा, अच्छा अब्बा ठीक है, रुक जाएं, अम्मा को मत मारे, मैं चला जाता हूँ। अरशद अपने बाप से रोजाना मार खाता और भीख मांगने जाता। अरशद ने अपने बाप से तंग आकर काफी बार घर छोड़ने की कोशिश की, पर हर बार ही उसकी वालदा का ख्याल आ जाता कि न जाने उनका मेरे बगैर क्या बनेगा। अब्बा तो उन्हें मार मार कर निढाल कर देंगे, मेरी अम्मा के साथ न जाने कैसा सलूक करेंगे। फिर एक दिन वालदा के इंतकाल के बाद अरशद ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन अरशद का बाप उसे अपने से अलग नहीं करता था। वो अरशद को रोजाना भीख मांगने अपने साथ ले जाया करता था और कुछ वक्त के लिए नशे और चीजें लेकर सड़क पर घंटों घंटों नढाल पड़ा रहता। अरशद ने सोचा कि इस वक्त मैं उसकी नजरों से ओझल होकर किसी सुकून वाली जगह को तलाश कर लूं, जहां पर खुलकर सांस ले सकूं। फिर अरशद ने दूर दराज एक स्कूल देखा। वो सरकारी स्कूल था। उसने वहां पर अपने बाप से छुपकर तालीम हासिल करनी शुरू कर दी। वहां एक मास्टर साहब को अरशद की पढ़ाई में दिलचस्पी बहुत मुतासिर करने लगी। मास्टर साहब को उससे बहुत ही प्यार था। उन्हें अरशद बहुत पसंद था। वो अरशद को अपने साथ हमेशा के लिए अपने घर ले गए। अरशद के वालिद ने उसे तलाश करना शुरू कर दिया। जब कुछ दिन तक अरशद ना मिला तो अरशद का वालिद उसे गालियां देते हुए कहने लगा, न जाने किधर चला गया है कामचोर। और लोगों से पता करने लगा कि किसी ने मेरे बेटे को देखा है, रोजाना यहाँ बैठकर भीख मांगा करता था, पर कहीं से भी अरशद का मालूम ना हो सका। तो अरशद को भी अपने वालिद से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं थी, क्योंकि बचपन से ही उसने अपने वालिद को उसकी वालदा पर जुल्म सितम करते हुए देखा था। और उसकी दो बहनें भी थीं जो कि अपने वालिद की ज्यादतियां बर्दाश्त करके सहम सहम कर अपनी जिंदगी गुजार रही थीं। वो भी जगह जगह जाकर भीख मांगा करती थीं। अरशद के वालिद को अपने बच्चों से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं थी। उसे बस अपने नशे से प्यार था कि बस उसे इतने पैसे मिल जाएं कि नशा लेकर कहीं पर भी घंटों घंटों पड़ा रहे, और जब उसके नशे की चीजें खत्म हो जाएं तो वो बच्चों को मारना पीटना शुरू कर देता कि जाओ भीख मांग कर लेकर आओ। अरशद अपने इस माहौल से तंग आ चुका था कि वो तो पहले ही अपनी जान छुड़ाने का सोच रहा था। मास्टर साहब ने जब उसे अपने साथ घर ले जाना चाहा तो अरशद फौरन से उनके घर जाने के लिए तैयार हो गया और मुड़कर भी अपने वालिद का पता तक न लिया कि वो किस हाल में हैं। और ऐसे ही सालों बीत गए। अरशद का बाप अभी सिगरेट का धुआं चारपाई पर लेटकर अपने मुंह से निकाल ही रहा था कि साथ साथ अपने पैसे बार बार गिन रहा था कि अचानक से झोंपड़ी के बाहर शोर होना शुरू हो गया कि आओ कर राशन ले लो, आओ आकर राशन ले लो। कोई बहुत ही अमीर आदमी आया है बड़ी सी गाड़ी में और वो राशन बांट रहा है, साथ में पैसे भी दे रहा है। ये सुनकर फटाफट अरशद के बाप ने पैसे वहीं रखकर झोंपड़ी से बाहर भागना शुरू कर दिया। जैसे उसने लोगों को हटाकर आगे बढ़कर राशन और पैसे लेने की कोशिश की तो ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि बड़ी सी गाड़ी से निकला वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि वो तो उसी का अपना अरशद की वालदा बचपन में ही
بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئی تھیں۔ ارشد بہت اکیلا پڑ گیا تھا۔ باپ بہت ظالم تھا۔ وہ ارشد کی ماں کو بہت مارا کرتا تھا اور ظلم کرتا تھا۔ اتنے سالوں سے وہ ظلم و ستم برداشت کرتے کرتے ایک دن اس دنیا سے ہی گزر گئی تھی۔ ارشد کو اپنی والدہ سے بہت محبت اور لگاؤ تھا۔ وہ اپنی والدہ کے بغیر رہنا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے اوپر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ارشد رو رو کر نڈھال پڑا تھا کہ اس کا باپ چلاتے ہوئے ارشد کو پکارنے لگا اور کہنے لگا، اٹھو، ختم ہو گئے ہیں یہ ماتم کے دن، اٹھ کے باہر نکلو، سڑک پر بیٹھ جاؤ، بھیک مانگنا شروع کرو، گھر میں کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ارشد نے اپنے والد کی بات کو انسنا کر دیا اور خاموش ہو کر بیٹھا رہا۔ اس پر والد کو بھی بہت غصہ آیا۔ اس نے ارشد کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ارشد روتے روتے سڑک پر جا کر بیٹھ گیا اور بے بسی کے عالم میں نہ چاہتے ہوئے بھی بھیک مانگنی شروع کر دی۔ ارشد بہت ہی معصوم سا بچہ تھا۔ ارشد کو دیکھتے ہی لوگ اس پر ترس کھاتے، اسے پیار سے پیسے بھی زیادہ دے دیا کرتے۔ اس پر اس کے والد کو بہت ہی خوشی محسوس ہوتی، اسی لیے وہ اسے روزانہ مار مار کر روتا ہوا بھیجتے تاکہ اس کی روتی ہوئی شکل دیکھ کر لوگوں کو اس پر ترس آئے اور اس کے بعد زیادہ سارے پیسے جمع ہو جائیں۔ روزانہ کا یہی معمول بنا ہوا تھا کہ ارشد صبح سویرے گھر سے نکلتا اور شام کو بھیک مانگ کر واپس گھر کو لوٹتا۔ اس کے والد کو ارشد کا بے صبری سے انتظار ہوتا۔ وہ اسے اکثر بھوکا پیاسا رکھتا اور ان پیسوں سے نشہ آور چیزیں لے کر نشے میں لگ جاتا۔ ارشد چھپ کر اپنے والد سے گھر آنے سے پہلے ہی ان پیسوں میں سے کچھ کھانا خرید کر کھا لیا کرتا تھا اور اپنی بہنوں کے لیے بھی چھپا کر لے آتا، کیونکہ اس کے والد تو اس میں سے ایک پیسہ تک نہ دیتے۔ ارشد اور اس کے والد ایک جھونپڑی میں بڑی ہی گندی سی جگہ پر رہا کرتے تھے۔ وہاں پر اور بھی بہت سے لوگوں کی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں اور ساتھ میں ہی کچرے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، جہاں قسم قسم کے گندے کیڑے مکوڑے منڈلا رہے تھے۔ ارشد کو یہ ماحول بہت برا لگتا تھا۔ وہ ہر وقت اس میں بے چین رہتا تھا، اسے گھبراہٹ ہوتی رہتی۔ وہ اپنے والد سے چھپ کر ایک سرکاری اسکول میں جا کر تعلیم حاصل کرنے لگا۔ اسے پڑھائی میں بہت دلچسپی تھی۔ وہ ایک سرکاری اسکول تھا جس کی فیس صرف 50 روپے تھی اور کتابیں بھی وہ غریب بچوں کو خود مفت میں دیا کرتے تھے۔ ارشد نے روزانہ اسکول جانا شروع کر دیا۔ ارشد کی کلاس کے بچے بھی غریب گھرانے سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ پوری کلاس میں صرف ارشد کے ہی اچھے نمبر آتے تھے۔ ارشد ہر چیز میں آگے تھا، ہر مضمون میں آگے بڑھ کر سوالوں کے جواب دیا کرتا۔ سارے استاد ارشد سے بہت متاثر ہوا کرتے اور ارشد بھی اپنے تمام اساتذہ کے بعد بہت ہی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتا۔ جبکہ ارشد اسکول میں وقت گزارتا تھا تو بھیک مانگنے میں کم وقت لگتا تھا۔ تو اب اس کے پاس پیسے کم آتے تو ارشد کے باپ نے اسے بہت مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اب تو ظلم اتنا بڑھ گیا تھا کہ ارشد اپنے والد سے بیزار ہو چکا تھا۔ ایک دن جب وہ روتے روتے اسکول کو گیا تو ایک استاد نے ارشد کے چہرے پر پڑے نشان دیکھے اور ایک طرف لے جا کر اسے پوچھنے کی کوشش کی، پر ارشد نے اپنے استاد کو کچھ بھی بتانا گوارا نہ کیا، کیونکہ وہ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو بتانا اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ ارشد بہت ہی سمجھدار اور سلجھا ہوا بچہ تھا، کیونکہ اس کی والدہ ایک بہت اچھے گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اس کی بہت ہی اچھی تربیت کرتی تھی، اسے اچھی اچھی باتیں بتاتی، اس کے اخلاق کو سنوارتی تھی۔ ارشد کو اپنی والدہ کی ساری باتیں یاد تھی اور وہ ان کی بتائی ہوئی نصیحتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے جب ہوش سنبھالا تھا، اس کی والدہ اس کے باپ سے روزانہ مار کھایا کرتی تھی اور روتی رہتی تھی، اور وہ بھی بھیک مانگ کر اور لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا صفائی کا کام کر کے اس کے والد کو پیسے لا کر دیا کرتی تھیں۔ اسے یہ کام بہت ہی برا لگتا تھا۔ ارشد میں بہت ہی خودداری تھی، پر وہ مجبوری کے عالم میں اپنے والد کے دباؤ میں آ کر بھیک مانگنے پر مجبور تھا۔
ایک دن تو حد ہی ہو گئی، ارشد کے والد نے اس کی دونوں بہنوں کو پیسوں کے لالچ میں بیچ ڈالا۔ ارشد کو اپنے والد کی اس حرکت پر بہت ہی غصہ آیا اور وہ والد پر چیخنے چلانے لگا، پر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بے بس تھا۔ پھر اس کے والد نے اسے اتنا مارا کہ اس کے جسم پر زخم کر دیے۔ اگلے دن ارشد جب اسکول گیا، ماسٹر صاحب اس کے زخم دیکھ کر اسے اسپتال لے گئے اور پھر بہت ہی پیار بھرے لہجے میں پوچھا کہ بیٹا بتاؤ، تمہارے جسم پر یہ نشان کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم بھی میرے بیٹے کی طرح ہو۔ میرے بھی 3 بیٹے ہیں۔ میں جیسے ان سے محبت کرتا ہوں، مجھے تم سے بھی ویسی ہی محبت ہے۔ مجھے پتا ہے تمہاری والدہ نہیں ہیں۔ تم پریشان مت ہو، تم اپنے دل کی بات مجھ سے کہہ سکتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے استاد نے ارشد کے سر پر بڑے پیار سے ہاتھ رکھ دیا۔ ارشد ان کی باتوں سے بہت ہی دکھی ہو گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور سارا دکھڑا سنا دیا۔ ارشد کے استاد نے ارشد کو کہا کہ تم میرے گھر پر رہ لو جیسے میرے بچے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک کمرہ باہر صحن میں خالی پڑا ہے۔ تم میرے گھر میں کام کاج کی نوکری کر لو، ساتھ اسکول بھی پڑھ لیا کرنا اور میں تمہیں اس کی تنخواہ بھی دیا کروں گا۔ تمہیں کھانے پینے کی بھی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے سارے اخراجات میں اٹھاؤں گا۔ تمہیں اس گھر میں ہر چیز میسر ہوگی۔ بس تم نے ایک کام یہی کرنا ہے کہ میرے گھر میں چھوٹے موٹے کام کر دیا کرنا، جیسے میرے بچوں کو سنبھال لیا۔ میرے 2 بیٹے بہت چھوٹے ہیں اور ایک بیٹا ابھی KG 2 میں پڑھتا ہے، وہ بھی بہت چھوٹا ہے، جبکہ ارشد اس وقت تیسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ ارشد پہلے ہی اپنے والد سے بیزار ہوا پڑا تھا۔ اس نے اپنے ماسٹر صاحب کی بات مان لی اور وہ ان کے گھر چلا گیا اور وہیں پر جا کر رہنے لگا۔ ماسٹر صاحب کی بیوی بھی بہت اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ وہ ارشد کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتی، اس کا بہت خیال رکھتی، اس سے بہت پیار کرتی۔ یوں ارشد کو والدہ کا پیار ملنے لگا۔ ارشد بھی ان کے پورے گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتا، باہر سے سودا سلف لا کر دیا کرتا، گھر کی کافی ذمہ داریاں بخوبی نبھانے لگا۔ جب استاد صاحب نے ارشد کو تنخواہ دینی چاہی تو ارشد نے تنخواہ لینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، ایک طرف آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، دوسری طرف مجھے تنخواہ دے رہے ہیں۔ تنخواہ تو ملازموں کو دی جاتی ہے، تو کیا آپ مجھے ملازم سمجھتے ہیں؟ اس پر ماسٹر صاحب کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ انہوں نے یہ بات سنتے ہی ارشد کو گلے لگا لیا اور اب وہ ارشد کو پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ارشد کا داخلہ ایک بہت ہی اچھے اسکول میں کروا دیا۔ اب ارشد کو تعلیم حاصل کرنے میں بہت آسانی ہو گئی۔ ارشد بھی خوب دل لگا کر تعلیم حاصل کرنے لگا اور پھر قرآن پڑھنے کے لیے بھی استاد صاحب نے اپنے گھر قاری صاحب لگوا دیے، جن سے ارشد اور ماسٹر صاحب کے بچے بھی پڑھا کرتے تھے۔ وہاں ارشد کا باپ اسے کافی عرصے سے سڑکوں پر ڈھونڈتا پھر رہا تھا اور اسے گالیاں دے رہا تھا کہ کام چور بھیک مانگنے کے لیے بھیجا کرتا تھا، نہ جانے کہاں فرار ہو گیا ہے۔ اب میں کیسے نشہ کروں گا؟ گھر کا راشن کیسے ڈالوں گا؟ میں تو اکیلا رہ گیا ہوں، نہ جانے اب اپنی بھوک کیسے مٹاؤں گا؟ کمبخت، تمہارا پتہ نہیں کہاں دفع ہو گیا ہے، مجھے تو کوئی بھیک بھی اچھی نہیں دیتا۔ یہ کہتا ہوا وہ مارا مارا پھر رہا تھا، در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا اور اسے ارشد کہیں نہیں ملا۔ پھر اس کے باپ نے بھی آخر کار یہ بات سمجھ کر صبر کر لیا کہ مجھ سے مار کھا کر مجھے چھوڑ کر فرار ہو گیا ہے، اب یہ آنے والا نہیں، اور ارشد کو گھر چھوڑے بھی کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ ارشد کو اپنے ماسٹر صاحب کے گھر کا ماحول اتنا اچھا لگا کہ اس کا وہاں پر بہت اچھے سے دل لگ گیا تھا۔ اسے اپنے والد کی یاد آنا تو دور کی بات، اسے ان کا خیال تک نہ آتا کہ میں نے گھر واپس بھی جانا ہے۔ ارشد نے تو جیسے اپنے والد سے سارے تعلق ختم کر دیے تھے۔ ارشد نے پڑھائی خوب دل لگا کر کی اور ہر جماعت میں فرسٹ پوزیشن ہولڈر بن گیا۔ ہر سال ارشد کو فرسٹ پوزیشن کا پرائز ملتا اور وہ ماسٹر صاحب کو لا کر دیا کرتا۔ وہ اس کی کامیابی پر دل سے خوش ہوتے۔ ارشد اب ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لے چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا بہت اچھا معیار بنا لیا تھا۔
وہ روزانہ صبح تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں یونیورسٹی جاتا، وہاں سے آ کر فریش ہو کر کھانا کھاتا، پھر نماز قرآن پڑھ کر ورزش کرنے جم چلا جاتا۔ اس طرح اس نے اپنی ایک بہت خوبصورت پرسنالٹی بنا لی تھی۔ جیسے جیسے ارشد بڑا ہو رہا تھا، یہ بہت ہی خوبصورت ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اپنی صحت کا بھی بہت اچھے سے خیال رکھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، ارشد اتنا کامیاب ہو گیا کہ اس نے ماسٹر صاحب کو اتنے پیسے کما کر دیے کہ ماسٹر صاحب نے بہت ہی عالی شان گھر خرید لیا اور وہاں جا کر رہنے لگے۔ ارشد نے بہت بڑی بڑی گاڑیاں بھی خریدیں۔ ارشد اپنے چھوٹے بھائیوں سے بھی بہت پیار کرتا تھا، ان کا بہت خیال رکھتا تھا، ان کے تمام اخراجات پورے کرتا۔ اب ماسٹر صاحب کی بھی عمر ہوتی چلی جا رہی تھی، جبکہ ان کی بیوی بھی بیمار رہنے لگی۔ وہ ان کی دوائیوں کا بھی خاص خیال رکھتا۔ ماسٹر صاحب کو بھی اپنی نوکری چھوڑے سال گزر گئے تھے۔ ماسٹر صاحب کے گھر کی ساری ذمہ داری اب ارشد کے سر پر تھی۔ ارشد نے ایک بہت بڑی کمپنی بنائی جس کا آج وہ مالک بن چکا تھا۔ ایسے ہی ترقی حاصل کرتے کرتے ارشد ایک بہت ہی مشہور اور کامیاب بڑا بزنس مین بن چکا تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی کاروبار سکھایا اور وہ ان کا بھی خاص خیال رکھتا۔ ارشد کی دن رات کی محنت رنگ لا رہی تھی۔ ارشد کے آئے دن دبئی میں میٹنگ ہوا کرتی تھی۔ ایک دن ایسے ہی اس کی دبئی میں کسی میٹنگ کے دوران ایک اعلیٰ شخصیت سے ملاقات ہوئی۔ انہیں ارشد کی پرسنالٹی بہت اچھی لگی، وہ بھی ارشد کو بہت پسند تھے۔ ایسے ہی وہ بھی پاکستان ارشد کے گھر آ کر ملنے جلنے لگے۔ انہیں ارشد کے گھر کا ماحول، گھر بار بہت پسند آیا۔ انہیں ارشد بھی بہت پسند تھا۔ انہوں نے ارشد کے ماسٹر صاحب سے اپنی بیٹی کی شادی کی خواہش ظاہر کر دی۔ ارشد کو بھی ان کی بیٹی بہت پسند تھی۔ اس طرح ارشد نے بہت خوبصورت لڑکی ثنا کے ساتھ شادی کر لی۔ ثنا ایک بہت ہی اچھی سلجھی ہوئی پڑھی لکھی لڑکی تھی، وہ بھی ارشد کو بہت پسند کرتی تھی۔ ماسٹر صاحب کی بیوی جنہوں نے ارشد کو والدہ بن کر پالا تھا، وہ بھی ارشد کی بیوی ثنا سے بہت محبت سے پیش آتی۔ ارشد کی زندگی ایک بہت ہی خوشگوار ہو چکی تھی، پر ارشد کو کبھی کبھی اپنے والد کی بھی یاد آتی، پر ارشد کا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ جا کر اپنے والد کو تلاش کرے۔ والد جیسا بھی ہو، ظلم و ستم کرتا ہو، مارتا ہی کیوں نہ ہو، آخرکار والد تو والد ہی ہوتا ہے، خون تو جوش مارتا ہی ہے۔ ارشد اکثر اکیلے میں بیٹھ کر اپنے والد کو یاد کرتا اور ملنے کو تڑپتا۔ اکثر اسے خیال آتا، نہ جانے میرا باپ زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ یہ خیال سوچ کر ارشد تڑپ جاتا اور گھبرانے لگتا۔ ثنا جب اسے اس حالت میں دیکھتی تو اکثر پوچھتی کہ کیا ہوا ہے ارشد، تم اتنے افسردہ کیوں ہو؟ آخر تم مجھے اپنی پریشانی کیوں نہیں بتاتے؟ ارشد خاموش ہو جاتا اور اسے کچھ نہیں بتاتا۔ ثنا کو نہیں پتا تھا کہ وہ ماسٹر صاحب کی سگی اولاد نہیں ہے۔ وہ تو یہی سمجھتی رہی کہ ماسٹر صاحب اور ان کی بیوی کے 4 بیٹے ہیں، جن میں سے سب سے بڑا ارشد ہے۔ ارشد نے بھی ثنا کو یہ بات نہیں بتائی تھی کہ وہ ماسٹر صاحب کو ہی ارشد کی والد سمجھ رہی تھی۔ ارشد نے کبھی بھی ثنا کو اپنے بچپن کی سچائی نہیں بتائی تھی، وہ ان سب سے انجان تھی۔ ارشد اور اس کی بیوی ثنا آپس میں بہت خوش تھے۔ ثنا غریبوں کی مدد کرنے میں بہت دلچسپی رکھتی تھی۔ اسے غریبوں کو کھانا کھلانا، ان میں راشن بانٹنا، غریب لڑکیوں کی شادی کروانا بہت پسند تھا۔ یہ جگہ جگہ مدرسے تلاش کر کے وہاں پر رہنے والے طالب علموں میں قرآن پاک تقسیم کرتی، انہیں ان کی ضروریات کی چیزیں، کپڑے، راشن، پانی، ہر طرح کی چیزیں تقسیم کرتی۔ وہ یہ سب کر کے بہت خوش ہوتی تھی۔ اس نے ارشد کو اس کام میں پیسے لگانے کا مشورہ دیا۔ ارشد کو بھی یہ کام بہت اچھا لگتا، کیونکہ یہ کام تو نیکی کے ہیں، ہر کسی کو کرنے چاہیے۔ ارشد نے ثنا سے شادی کرنے کے بعد بہت سے غریبوں میں راشن بانٹنا شروع کر دیا۔ پہلے بھی وہ لوگوں کو خیرات کر دیا کرتا تھا، اور ثنا کا کہنا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے غریبوں کو دے کر دل کو تسکین حاصل ہوتی ہے۔ ایسے ہی ارشد جگہ جگہ غریبوں کی بستی تلاش کرتا اور راشن تقسیم کرنے لگا۔
वहां अरशद को अपने बाप से बिछड़े कई साल गुजर चुके थे। अरशद का बाप बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, हाथ में लाठी थी और बस्ती भी बदल चुका था। जहां पर अरशद के साथ रहा करता था, वो बस्ती छोड़कर उसने बहुत सालों पहले वहां से कहीं दूर जाकर अपना बसेरा कर लिया था, जहां पर लोग अक्सर आकर गरीबों को राशन पानी दे दिया करते थे, क्योंकि अब इसकी इतनी उम्र हो चुकी थी कि उसमें भीख तक मांगने की ताकत नहीं बची थी। वो बहुत ही कमजोर जिस्म हो गया था। वो अब भी नशा करता था, पर जिस बस्ती में वो रहता था वहां लोग राशन लेकर जाया करते थे और पैसे नहीं देते थे। बाकी लोग तो खाना बनाकर खा लिया करते थे, पर अरशद का बाप कुछ सामान रख लेता और बाकी बेचकर नशा आवर चीजें लाकर नशा करता, क्योंकि नशे की ऐसी लत लग गई थी कि उसके बगैर उसका गुजारा नामुमकिन था। एक दिन अरशद के बाप को बहुत ही प्यास लग रही थी। उसके पास पीने के लिए ना पानी था, ना ही कुछ खाने के लिए मौजूद था। वो भूख से नढाल हो रहा था। उसने साथ वाली झोंपड़ी वाले आदमी को दुख भरी आवाज देकर खाना मांगा, तो उस आदमी ने उसे खाना देने से इनकार कर दिया और कहा, अपने राशन में से बना लिया करो, तुम्हें तो फौरन से ही उसे बेचकर नशा करने की पड़ जाती है। कुछ खाने के लिए भी रख लिया करो। अब हमसे क्या मांग रहे हो? हम अगर तुम्हें दे देंगे तो फिर क्या खुद भूखे मर जाएं? उसकी बातें सुनकर अरशद के वालिद की आंखों में आंसू आ गए। वो प्यास से तड़प रहा था, भूख से उसके पेट में बल पड़ना शुरू हो गए थे। ये बहुत ही कमजोर हो चुका था, पर उधर गरीब लोग एक दूसरे की मदद कहाँ करते हैं। यहाँ तो सबको अपनी भूख के लाले पड़े होते हैं। उसने जब दोबारा से उस आदमी की मिन्नत करनी शुरू की कि खुदारा थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दे दो, मेरा भूख से बुरा हाल है, उस आदमी को अब गुस्सा आ गया। उसने जोरदार धक्का देकर अरशद के बूढ़े बाप को बड़ी बेदर्दी से जमीन पर गिरा दिया। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं खाना मांगने के लिए, हम तो खुद मांग कर खाते हैं, अब इनको कहाँ से दें? भला ये बोलते हुए वो आदमी अपनी झोंपड़ी में वापस चला गया। इस तरह अरशद का बाप पूरी रात भूखा प्यासा नढाल पड़ा रहा। जैसे ही सुबह का आगाज हुआ तो वो अपने टूटे हुए कदमों के साथ लाठी पकड़े सड़क पर जाकर बैठ गया। सामने ही गरीबों को खाना खिलाया जा रहा था। उसने जैसे ही देखा वो दौड़ा दौड़ा वहां जाकर बैठ गया और खूब पेट भर कर खाना खा लिया। आज उसे भी अपना बेटा अरशद बहुत याद आ रहा था। जैसे ही वो बैठा खाना खा रहा था, सामने सड़क को देखकर याद कर रहा था कि मेरा बेटा भी ऐसे ही मेरे साथ सड़क पर बैठा करता था, पर जाने कहाँ होगा मेरा बेटा अरशद। पता नहीं वो जिंदा भी होगा कि नहीं। ये ख्याल सोचते ही अरशद के बाप का दिल भी तड़पने लगा। वो रोते रोते अपने बेटे को याद कर रहा था और अपने रब से फरियाद कर रहा था कि मुझे मेरे बेटे से मिलवा दे। आखिरकार वो भी तो बाप का दिल रखता था, चाहे उसने अपने बेटे पर कितने ही जुल्म क्यों ना किए हों। अब तो अरशद का बाप दिन रात अपने रब से अपने बेटे के लिए दुआएं करने लगा। उसकी एक झलक देखने को तरस रहा था, उससे मिलने की फरियाद करने लगा, पर फिर सब्र करके रोज रात को ऐसे ही सो जाया करता। अब तो उसके पास नशा करने के लिए भी कोई पैसे नहीं थे। जब भी उसे नशे की तलब होती तो उसके पास एक पैसा भी मौजूद न होता कि वो कोई नशावर चीज खरीद सके। आखिरकार अरशद के बाप की तबीयत बिगड़ने लगी। वो बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके सरकारी अस्पताल चला गया, जहां पर गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता था और दवाइयां भी मुफ्त में दी जाती थी। उसने वहां से अपना इलाज कराना शुरू किया। डॉक्टरों ने उसे ऐसी ऐसी दवाइयां खिलाईं जिससे उसे नशे की तलब ना हो, लेकिन ये इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसे सहारे की जरूरत थी और यह अकेला तन्हा अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारे चले जा रहा था। डॉक्टर ने उसे नशे की कोई भी चीजें इस्तेमाल करने से सख्ती से मना किया था, पर यह बाज नहीं आता था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने बूढ़े हाथों से मट्टी के बोरे उठाकर कुछ पैसे कमा लिए और फिर से वही सिगरेट नोशी शुरू कर दी। एक दिन वो अपनी झुग्गी में चारपाई पर लेटे सिगरेट पकड़कर अपने मुंह से धुएं निकालते हुए
اپنے پیسے گن رہا تھا کہ اچانک سے باہر سے ایسی آوازوں کا شور آنے لگا کہ آؤ آؤ راشن لے لو اور پیسے بھی لے لو۔ باہر بہت امیر آدمی سب کو پیسے دے رہا ہے۔ یہ سنتے ہی فوراً ارشد کا باپ اپنی لاٹھی لیے کھڑا ہو گیا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے سارے پیسے اپنی جیب میں رکھ دیے اور اپنے بوڑھے قدموں کے ساتھ لڑکھڑاتے ہوئے فٹافٹ سے باہر چلا گیا۔ وہاں پر لوگوں کا بہت رش لگا ہوا تھا۔ ان لوگوں کی ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا پر لوگ ہٹ ہی نہیں رہے تھے۔ بہت ہی بڑی گاڑی کھڑی تھی جس کے ارد گرد سارے لوگ آگے بڑھ کر راشن اور پیسے لیے جا رہے تھے۔ بڑی ہی مشکل سے ارشد کے باپ نے انہیں ہٹا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اچانک پیچھے سے کسی آدمی نے اسے زوردار دھکا دیا اور یہ جا کر اس نوجوان کے اوپر گر پڑا جو سب لوگوں میں راشن اور پیسے تقسیم کر رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نوجوان نے اس بوڑھے کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں اٹھایا اور کہنے لگا، صبر کریں، آپ سب لوگ ایک دوسرے کو دھکا نہ دیں، آپ سب کو راشن اور پیسے ملیں گے پر ایک دوسرے کو تنگ نہ کریں۔ بڑی مشکل سے سہارا لے کر ارشد کا باپ کھڑا ہو گیا۔ اس نے جیسے ہی اس نوجوان کے چہرے کی طرف اپنی نگاہیں کی تو وہ اسے آنکھیں بھر کے دیکھنے لگا۔ کافی دیر تک اس نوجوان کے چہرے کو دیکھتا رہا کیونکہ وہ کوئی اور نہیں اس کا بیٹا ارشد تھا۔ آخر کار وہ بھی تو اس کا باپ تھا، کیسے نہ پہچانتا؟ اولاد تو وہ اس کی تھی، اسی کا تو خون تھا، تو کیسے نہ پہچان لیتا؟ جیسے اس نے اپنے بیٹے ارشد کو پہچانا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ ارشد اس کے سامنے بہت سے لوگ جمع ہوئے تھے، وہ ان کو راشن دینے میں مصروف تھا۔ جیسے اس نے اپنے اس بوڑھے آدمی کی طرف نگاہیں کی تو ارشد ہکا بکا رہ گیا اور حیرانگی سے اپنے والد کو دیکھنے لگا۔ اس کے والد بہت کمزور ہو چکے تھے۔ اس نے فوراً سے اپنے والد کے چہرے پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ ارشد کے کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے والد کے چہرے کو ایسے چھو رہے تھے جیسے وہ اپنے باپ کی محبت کو اتنے سالوں سے دل ہی دل میں تڑپ رہا تھا۔ اس کے والد تو بس اسے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ ارشد نے فوراً سے اپنے والد کو سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر ارشد کا باپ تو جیسے اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت ہی خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہا تھا کہ میرا بیٹا آج اتنا بڑا ہو گیا اور اتنا کامیاب ہو گیا، میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنی کپ کپاتی ہوئی آواز سے کہنے لگا، ارشد بیٹا، میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا پر تم مجھے کہیں نہیں ملے، میں تمہیں بہت یاد کر کے تڑپا ہوں، تم مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تم پر بہت ظلم کیے۔ فوراً سے ارشد گاڑی چلاتے ہوئے روتے ہوئے کہنے لگا، ابا، ہم اتنے سالوں بعد ملے ہیں، ایسی باتیں نہیں کرتے، بھول جائیں، جو ہوا وہ سب بھول جائیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، اب مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ سے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا، دعائیں کر رہا تھا، قسمت نے آج ہمیں ملوا دیا۔ اس کا والد کہنے لگا، میں تو خود ہر دن تم سے ملنے کی اپنے رب سے فریادیں کیا کرتا تھا، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، میرا بیٹا آج میرے سامنے ہے، مجھے تو لگ رہا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ ارشد اپنے باپ کو اپنے ساتھ ایک بہت ہی اچھے گھر میں لے گیا۔ یہ ایک دوسرا گھر تھا جہاں اس کے گھر والے نہیں رہتے تھے کیونکہ اچانک سے اس گھر میں لے جا کر وہ ماسٹر صاحب اور اس کی بیوی بچوں کو اپنی بیوی کو کیا بتاتا، اس لیے اس نے اس وقت یہی مناسب سمجھا۔ وہاں پر اس نے اپنے والد کے لیے دنیا کی ہر چیز لا کر رکھی، ہر سہولت میسر کی، کھانے کی فریج پوری بھر دی، طرح طرح کے فروٹ اور مزے مزے کے پکوان لا کر اپنے والد کے ساتھ مل کر ہنسی خوشی کھاتا، دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر لپٹ لپٹ کر روتے اور بہت تڑپتے۔ کئی سالوں کے بعد ملے باپ بیٹے کی حالت ایسی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ پھر ایک دن ارشد اپنی بیوی ثنا کو اپنے والد سے ملوانے لے کر آیا اور اسے اپنے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ ثنا نے ارشد کے والد کا بہت احترام کیا
अरशद के तो वालिद ने भी जरूर अपनी सब्सक्राइब बहू के करें। सर पर शुक्रिया। हाथ अल्लाह रखे हाफिज। उसे बहुत सी दुआएं दी। अरशद का बाप अब एक बेटा भी था जिसे अरशद के वालिद बहुत ही मोहब्बत के साथ अपनी गोद में प्यार कर रहे थे। अरशद ने अपने मास्टर साहब और उनके बीवी बच्चों को भी अपने वालिद के बारे में बता दिया कि मेरे वालिद मुझे वापस मिल गए हैं और ये सब हंसी खुशी एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि माँ बाप जितने ही गरीब क्यों ना हो, कुछ ना कुछ करके, कोई ना कोई मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, उनको तालीम हासिल करवाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और इंसान जब कोई नेकी करने की कोशिश करता है तो अल्लाह भी उनकी मदद करता है। अरशद ने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें देखी, बहुत अज़ियतें बर्दाश्त की, लेकिन दिन रात मेहनत करके, दिल लगाकर, तालीम हासिल करके एक दिन कामयाब इंसान बन गया, जो कितने लोगों की ज़िम्मेदारी उठाने के काबिल हो गया था। हमें भी चाहिए हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी मेहनत करके, दिल लगाकर तालीम हासिल करके एक अच्छे इंसान बनें, बड़ों का एहतराम करें, छोटों को तलकीन करें, अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करें। अगर वालिदैन कोई गलती कर भी बैठते हैं तो उन्हें एहसास दिलाए बगैर उनसे प्यार करें, उनकी खिदमत करें। जैसे अरशद ने ये सारे किरदार बखूबी निभाए, आज वो एक अच्छा बेटा, एक अच्छा शागिर्द, एक अच्छा शौहर और एक अच्छा भाई है, जिससे सब प्यार करते हैं, सब खुश हैं, क्योंकि उसका इखलाक ऐसा था कि कोई उसके साथ चाहत करता था। हमें भी चाहिए कि हम अपने इखलाक को संवारें और एक कामयाब ज़िंदगी गुजारें। नाज़रीन, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।